الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ ابتدا میں ہم ناظرین کے لیے لاتے ہیں ایک سیگمنٹ، اور اس سیگمنٹ کے ذریعے بھی الحمدللہ روحانی علاج بتانا سکھانا مقصود ہوتا ہے، اور کبھی تو ہم آپ کو وظائف بتاتے ہیں، کبھی تو آپ کو تعویذات بنانے کا طریقہ بھی الحمدللہ عز و جل سکھایا جاتا ہے۔ تو آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ ہم حاضر ہیں آج کا روحانی علاج لے کر، غور سے سنیے گا، سماعت کیجئے گا، کوشش فرمائیں، اس کو لکھ لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو کام آئے گا۔ روحانی علاج کیا ہے کہ یہ معاملہ ہو جاتا ہے اکثر گھروں کے اندر، وومیٹنگ کے آنا، الٹی ہو جانا، یا بار بار متلی کا آنا، تو یہ ہو جاتا ہے مسئلہ۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ الکریم، آپ دیکھیں گے اس کی برکت آپ کو نصیب ہوگی۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ اچھا، یہ عمل جو ہے چھوٹے بھی کر سکتے ہیں، بڑے بزرگ مرد جو افراد جن کو یہ مسئلہ رہتا ہو وہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، ایک دفعہ سورہ طارق آپ نے کسی بھی کھانے یا پینے کی چیز پر ایک مرتبہ دم کر کے آپ نے اس کو کھا لینا ہے یا پی لینا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل خراب ہونا، متلی کا ہو جانا، یا الٹیاں آنا، کے آنا، وومیٹنگ ہو جانا، اس سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، یہ وہ کرے کہ جس کا قرآن جو ہے وہ درست پڑھنا جانتا ہو، قرآن صحیح پڑھنا جانتا ہو، وہی یہ عمل کرے، انشاءاللہ الکریم اس کا فائدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ الحمدللہ سے وجل آپ کو بتا دیا گیا۔ اللہ نہ کرے کبھی بھی اس طرح کی کیفیت اگر آپ کے ساتھ ہونا، جی متلانا شروع ہو جائے، الٹیاں آنا شروع ہو جائیں، بعض اوقات دیگر بھی جسمانی اس طرح کے امراض لگ جاتے ہیں کہ کبھی الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، قے آنا شروع ہو جاتی ہے، وومیٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ وظیفہ بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ سورۃ الطارق قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، اور یہ وظیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی شاندار کتاب ہے جس کا نام ہے گھریلو علاج، جو کہ بہت سارے وظائف، بہت سارے گھریلو علاج، دیسی علاج، اور بہت یوں سمجھیے کہ بڑی معلومات کا خزانہ الحمدللہ سے وجل اس کتاب میں موجود ہے۔ تو اس میں یہ وظیفہ موجود ہے، تو اس میں سے آپ کو یہ وظیفہ ماشاءاللہ بتایا گیا ہے، تو یہ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی بھی بعض اوقات سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، کبھی بھی الٹیاں جیسے آنا شروع ہو جائیں تو یہ وظیفہ پڑھ کر آپ دم کر لیں۔ اچھا، استخارے کے حوالے سے ایک میسج یہ بھی ہے، اپنا ناصر بھائی نوٹ کیجئے گا۔ اویس علی نام ہے، والدہ کا نام ہے شبانہ۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ کام میں بہت زیادہ سستی ہے، پہلے بہت اچھا کام کرتے تھے، ابھی کیفیت یہ ہے کہ کام میں ان کا دل نہیں لگ رہا، اور سال کے آخر میں بتا رہے ہیں کہ شادی کا بھی سلسلہ ہے، تو ان کا استخارہ بھی کیجئے کہ اچانک یہ کیا ہو گیا۔ پہلے بہت اچھا تھا، کام بھی اچھا تھا، محنت کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ کام کرتے تھے، لیکن اچانک اس طرح کی کیفیت ان کے ساتھ ہو گئی ہے۔ گھر والے پریشان ہیں کہ بھئی سال کے آخر میں بچے کی شادی کرنا ہے، اور ابھی نہ کام پہ جا رہے ہیں، نہ کام میں کوئی دلچسپی لے رہے ہیں، کوئی احساس ذمہ داری بظاہر ان کے اندر نظر نہیں آ رہی۔ استخارہ کر کے دیکھیں کیا معاملہ ہے۔ استخارہ آپ کا کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور میسج ہے فیصل بھائی، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا۔ یہ میسج آئے کہ تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے، گلا خراب رہتا ہو، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے، بتائیں گے ناظرین کو؟ بالکل وظیفہ ہے، یا لطیف 111 دفعہ یہ پڑھیں، اور پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس کو پی لیں، دن میں 2-3 دفعہ یہ عمل کریں، یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یا لطیف یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 111 دفعہ پڑھیں۔ 111 مرتبہ پڑھنا ہے، تو یہ جی جی اس کے لیے مخصوص ہمارے اسٹال سے جو ہے وہ تعویذات بھی ملتے ہیں، جی جی، اگر یہ وہاں پہنچ سکیں تو وہاں سے تعویذات بھی لیں، کھانے کے لیے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ الکریم اس سے بھی فائدہ نصیب ہوگا۔ اچھا، کھانے کے بھی ماشاءاللہ تعویذات دیے جاتے ہیں؟ بالکل، پینے کے بھی تعویذات پینے کے بھی ہوتے ہیں، پہننے کے بھی ہوتے ہیں، پہننے کے بھی ہوتے ہیں، لٹکانے کے لیے بھی ہوتے ہیں،
دبانے کے لیے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو مختلف تعویذات ناظرین الحمدللہ عز و جل یہ دیے جاتے ہیں. تو آپ اپنا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، کسی بھی حوالے سے اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہے، آپ کسی الجھن کا شکار ہیں، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہیں، یا آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے، کوئی اسپتال میں داخل ہے، تو الحمدللہ عز و جل اس کا مکمل باقاعدہ روحانی علاج کیا جاتا ہے. روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں جہاں سے آپ یہ تعویذات وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت یہ فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. کوئی چارجز، کوئی پیسے، کوئی فیس وغیرہ نہیں لی جاتی. باقاعدہ بائی پوسٹ بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات روانہ کیے جاتے ہیں. تو آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں شعبہ روحانی علاج سے. اسی طرح آن لائن بھی اپنا روحانی علاج آپ کروا سکتے ہیں. اس کے بھی بہت سارے مختلف ذرائع ہیں. اولاً میں آپ کو عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، تو اس کے ذریعے بھی آپ آن لائن روحانی علاج کروا سکتے ہیں. اچھا، استخارے کے حوالے سے ایک اور میسج نوٹ کیجیے گا ناصر بھائی. یہ میسج آیا ہے کہ میرے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، ایک ختم نہیں ہوتی، پھر کوئی دوسری پریشانی سر پر آ جاتی ہے. علی حسنین نام ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے فوزیہ کوثر. استخارے فرما لیجیے، پھر انشاءاللہ الکریم جوابات میں عرض کروں گا. مزید میسیجز میں شامل کر دیتا ہوں. یہ ایک میسیج یہ بھی آیا ہے کہ ایک کسی میں کیس میں کسی ناجائز مقدمات میں گھر چکا ہوں، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں مقدمہ جیت جاؤں. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، آپ کے حق میں بہتر فرمائے. جو ہمارے حق میں بہتر ہو اسی کی دعا کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی، سلامتی کی دعا کرنا چاہیے. اللہ نہ کرے اگر آپ کسی مقدمے میں گھر چکے ہوں، کسی کیس میں پھنس چکے ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اس سے رہائی مل جائے، تو یہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے وہ ناظرین کہ جو اللہ نہ کرے کسی بھی کیس میں کورٹ کچہری کے معاملات میں گھرے ہوئے ہیں، تو یہ وظیفہ نوٹ کیجیے گا. بڑا شاندار یہ وظیفہ ہے، اور الحمدللہ عز و جل ایسا برکت والا، ایسا پر تاثیر یہ عمل ہے کہ انشاءاللہ الکریم اس مقدمے سے آپ نکل آئیں گے. اس کے لیے آپ کو چاہیے، آپ جس دن کورٹ آپ نے جانا ہو اور پیشی کے لیے جانا ہو، تو کورٹ میں جانے سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ کر جائیں. اسماء الحسنہ میں سے 2 اللہ پاک کے یہ صفاتی نام ہیں، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. یہ 654 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے. پڑھ کر پھر آپ جائیں انشاءاللہ الکریم. اگر آپ حق پر ہوئے تو فیصلہ آپ ہی کے حق میں ہوگا. صحیح؟ ہاں، یہ دیکھ لیجئے گا، جو حق پر ہو تو اسے ہی اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت. ایسا نہ ہو کہ آپ نے ہی کسی کے ساتھ غلط کیا ہو اور آپ بولیں کہ میں غلط کر کے میں ہی جیت جاؤں. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. اولاً تو کسی کے ساتھ غلط کرنا نہیں ہے، کیوں کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کریں، کسی کا حق دبائیں، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائیں. کل قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور جس شخص کا دل دکھایا ہے اور ہماری وجہ سے کوئی تکلیف میں آیا ہے تو اس سے بھی معافی مانگنا پڑے گی، اس کو بھی راضی کریں. حقوق العباد کے معاملے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے. اور میرے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں جو ہر موقع پر آپ کو کام آئے گی. بڑا پیارا مدنی پھول ہے، بڑی پیاری بات ہے، یہ دل کے مدنی گلدستے میں ہم سجا لیں. وہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ محتاط آدمی یہ سدا سکھی رہتا ہے. ہر فیلڈ میں آپ کو یہ کام آئے گی یہ بات. ماشاءاللہ آپ کہیں پر جاب کر رہے ہیں، آپ محتاط رہیں. آپ اپنے گھریلو زندگی میں کسی بھی معاملات میں گھرے میں محتاط رہیں، الحمدللہ سدا سکھی رہیں گے. تو یہ ہر فیلڈ میں الحمدللہ یہ بات آپ کو کام آئے گی. تو یہ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، اس کے مطابق عمل کیجیے گا. جی، یہ ارشاد فرمائیں. یہ جو یہ تو بتایا آپ نے عدالت یا کچہری وغیرہ میں جانے کے حوالے سے، قیدی جو ہے جو قید کے اندر ہے وہ بھی کوئی وظیفہ پڑھ سکتا ہے؟ کہ وہ بھی بالکل وظیفہ پڑھ سکتا ہے. قید سے رہائی چاہتے ہیں اور قید سے خود قیدی یہ خود پڑھے اندر؟ نہیں، قیدی کے لیے یہ وظیفہ نہیں ہے. قیدی کے لیے پھر دوسرا وظیفہ ہوگا رہائی کا. اس کے لیے قیدی کو چاہیے کہ وہ روزانہ کثرت کے ساتھ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ الکریم رہائی کے اسباب بن جائیں گے. ایک یہ وظیفہ، اور ایک اور عمل ہے. اس کے لیے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں تھوڑا. جیسے مثال کے طور پر یہ کاغذ میرے ہاتھ میں ہے نا، چلے میں نکال لیتا ہوں. لیکن یہ تو خیر لائنوں والا کاغذ ہے، سادہ کاغذ چاہیے ہوگا. اب یہ جو 4 کونے ہیں نا ناظرین، 1 2 3 اور یہ 4، یہ جو 4 کونے ہیں، ان چاروں کونوں پر لکھیں یا حق. کیا لکھیں گے؟ یا حق. صحیح ہے، چاروں کونوں پر یا حق لکھ لیا. اب آدھی رات کے وقت یہ جو کاغذ ہوگا نا جس کے اوپر آپ نے یا حق لکھا، اس طرح دونوں ہاتھوں پر رکھیں.
دونوں ہاتھوں پر رکھنے کے بعد اب گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر اشک باری کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے لیے اسباب بن جائیں گے، آپ کو رہائی مل جائے گی۔ اچھا، یہ قیدی خود عمل کرے گا قیدی یا؟ عمل کرے گا۔ انشاءاللہ۔ تو یہ دو وظیفے بتا دیے گئے، ایک پڑھنے کے حوالے سے، ایک جس میں یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ ناصر بھائی ہو گئے استخارے یا پہلے کالز لے لیں؟ یا پہلے دو استخاروں کی جوابات ہیں، آپ ارشاد فرمائیں، اس طرح آپ کالز کی طرف بڑھیں گے۔ جی اویس علی بھائی کا استخارہ کیے گئے، کام میں دل بھی نہیں لگ پا رہا، کافی رکاوٹیں بھی آ رہی ہیں، آنے والے وقت میں ماشاءاللہ ان کی شادی بھی ہے، اللہ پاک عافیت فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے۔ استخارہ میں اویس بھائی نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات یا جادو بندش کا اشارہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ آپ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اور ایک وظیفہ ہے کام میں دل لگنے کے حوالے سے، کام میں اگر دل نہ لگتا ہو، کام میں سستی ہو رہی ہو، کوئی نہ کوئی پریشانی آ رہی ہے جس کی وجہ سے کام میں دل نہیں لگ پا رہا، تو اس کے لیے آپ یہ عمل کریں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحول وقوت لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ وظیفہ 100 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس میں اگر دیکھنے کے پڑھنے کو بھی دل نہیں کر رہا تو آپ کے کسی عزیز گھر میں کسی فیملی ممبر بھی پڑھ کر آپ کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل کام میں بھی دل لگے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس سے برکتیں بھی ظاہر ہوں گی۔ اسی طرح یہ ہمارے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جی بالکل بھائی، آپ کا خود کا پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، ہم کسی دوسرے سے کیسے توقع کریں کہ وہ ہمارے لیے پڑھے گا؟ یہ بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ نے جیسے فرمایا نا کہ بھئی یہ خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو کوئی عزیز پڑھ کر آپ کے لیے دعا کر دے، اب دوسرے کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے بھائی، پھر کیا کریں؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے فیملی ممبر میں سے کسی نے میسج کیا نا کہ ان کا کوئی عزیز ہیں جیسے اویس علی بھائی، تو کام میں ان کا دل نہیں لگ پا رہا، اور آنے والے وقت میں ان کی شادی ہے، تو ان کے عزیز ظاہر ان کی خیر خواہی کے لیے ہی کر رہے ہیں نا، تو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات لا کے دے دیں ان کو، ہاں تعویذ لے، یا اویس علی بھائی خود آ جائیں تعویذات لینے کے کارڈ وغیرہ بھی کی جا بالکل سکتی کارڈ بھی کی جا سکتی ہے، کام میں دل لگنے میں رکاوٹیں تمام ختم ہو جائیں گے اللہ ہے، نے یہ کارڈ کا عمل بھی کروا جی سکتے بالکل کروا سکتے جی ہیں۔ ٹھیک۔ اسی طرح ایک جی اور میسج تھا، علی حسنین نام بتایا تھا، کوئی نہ کوئی بیک ٹو بیک پریشانی رہتی ہے، اللہ پاک عافیت فرمائے۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ورد کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو کثرت سے پڑھیں، اور پریشانیوں کے حل کے لیے لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 ٹائم روزانہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے آپ یہ پانی پی لیا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ استخارہ کیا گیا، استخارہ میں صرف آزمائش کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اس وظیفے کی برکتیں آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا یہ وظیفہ ہے لا حول شریف، بلکہ حدیث پاک میں لا حول شریف کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ناصر لا حول شریف کے بارے میں آتا ہے کہ بڑا یہ طاقتور، بڑا پاورفل یہ عمل ہے، اور یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو لا حول شریف یہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا پڑھیں تو بعض اوقات لوگوں کے تلفظ درست نہیں ہوتے لا حول شریف کے نا، جس کی وجہ سے وہ انہیں فوائد حاصل نہیں ہو پاتے، تو کثرت کے ساتھ یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا پچھلے پروگرام میں ایک میسج آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ کالز بہت لیتے ہیں، میسج شامل کیا کریں، اسلامی بہنیں تو جو ہے نا وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں، ان کے میسج شامل کیا کریں، کیونکہ کافی سارے میسیج آ رہے ہوتے ہیں۔ اب میں کوشش کروں گا کہ آج ایک بھی میسج باقی نہ رہے ناظرین۔ اب یہ نوٹ کر لیں، پھر میں کالز کی طرف آتا ہوں انشاءاللہ۔ صفیہ بی بی، والدہ کا نام حمیدہ بی بی، نزلہ سینے پر نزلہ جم گیا ہے، استخارہ بھی فرما دیں، کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے گا۔ نام ہے عبد الرحمن، والدہ کا نام ہے کرن بی بی، جب بھی کھانا کھاتا ہے سانس ان کا پھولنا شروع ہو جاتا ہے، تو سانس کے حوالے سے کوئی روحانی علاج بتائیں اور استخارہ بھی کیجئے۔ عدیل احمد صاحب، والدہ کا نام رخسانہ کوثر، ایک کارڈ کا عمل فرما دیں، بیمار رہتے ہیں، نظر بد کا بھی سلسلہ رہتا ہے، نام نوٹ کر لیا گیا ہے، کارڈ کا عمل انشاءاللہ الکریم کروا دیں گے آپ کے لیے۔ اچھا جی، یہ آپ ان کا استخارہ فرمائیے گا۔ عدیل احمد، والدہ کا نام رخسانہ ہے۔ ایک اور میسیج ہے، میرا نام احمد رضا ہے، استخارہ کروانا چاہتا ہوں، والدہ کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے اور قرآن پاک کے الفاظ نظر نہیں آتے، والدہ کا نام زکیہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام مراد مائی ہے۔ اور یہ ایک اور میسیج ہے کہ جنید بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر امیر علیہ سنت کی نہ ہی مرید اور نہ ہی طالب ہوں، وہ ان وظائف پر عمل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ وظائف پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا اسی طرح ایک اور میسیج ہے، نام ہے اسماعیل، والدہ کا نام ہے فہاپی، درخت سے گر گیا تھا، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی بچے کی اور آپریشن
آپریشن ہوا ہے لیکن نیچے کے حصے نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، اس کو بیڈ سول زخم ہو گئے، اللہ اکبر، بڑی آزمائش کنی یہ کیفیت ہوتی ہے، اللہ پاک خیر فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پھر انشاءاللہ الکریم وظائف بھی اس حوالے سے بتائیں گے کہ بیڈ فل جو ہو جاتے ہیں نا تو اس کے لیے بھی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا۔ نام ہے ابو ہریرہ، والدہ کا نام بشرا بی بی ہے، 3 ماہ کا بچہ ہے، اکثر بخار رہتا ہے، روتا بہت زیادہ ہے، استخارہ بھی فرمائیں، روحانی علاج بھی بتا دیجیے گا۔ نام ہے نغمانہ، والدہ کا نام ہے صفیہ بی بی، بہت زیادہ بولتی ہے، نیند نہیں آتی، روحانی علاج بتا دیجیے، استخارہ بھی کیجیے گا۔ عبد الرحمن 9 مہینے کا بچہ ہے، ماں کا نام کونج ہے، پیدائش سے نمونیا ہے، بچے کا استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے محمد فیضان 4 مہینے کا بچہ ہے، ماں کا نام ہے روبینہ، جب سے پیدا ہوا ہے اس کو پیٹ پر بھرتی اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، پیٹ کے کسی یہ بیماری میں مبتلا ہے بچہ نا، فیضان نام ہے بچے کا۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میٹھے پانی کی بورنگ کا وظیفہ بتا دیں۔ چلیں جی ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کے پانی میں برکت نصیب فرمائیں، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں ابھی آپ کو۔ تو یہ مزید کافی سارے میسیجز ہو گئے ہیں، یہ نوٹ کر لیجیے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ نام کامران تصور، والدہ کا نام سریا بیگم۔ مسئلہ کام کے سلسلے میں جو نوکری چاہ رہا ہوں وہ مل نہیں رہی، اور عارضی یعنی کہ کام مل رہا ہے۔ نوکری نہیں مل رہی بھائی، آپ پریشان نہ ہو کامران بھائی، اللہ پاک آپ کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے، جو مل رہا ہے اس کو تو لے لیں، ہے نا بھائی۔ ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں اور پھر انشاءاللہ الکریم پڑھنے کے لیے کچھ آپ کو وظائف بھی بتائیں گے۔ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے من پسند، میری چاہت کے مطابق اور میری مرضی کے مطابق مجھے نوکری مل جائے، کوشش تو کریں آپ، جو مل رہا ہے اور اس کو تو حاصل کریں، اللہ پاک اس کے لیے بھی اسباب پیدا فرما دے گا۔ باقی اب آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظائف بھی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے۔ اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بورنگ کروا رہے ہیں تو میٹھے پانی کی نعمت نصیب ہو جائے، میٹھا پانی نکل آئے، پانی بھی اچھا وافر مقدار میں نکلے اور زیادہ ملے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو دیکھیں اس کا ایک مخصوص عمل ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مٹی کی ٹھیکری، ٹھیکری کہتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے برتن کے جو چھوٹے چھوٹے مٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا، تو آپ اس ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھ لیں، ٹھیک، بورنگ سے پانی میٹھا نکلے، اس کا روحانی علاج میں عرض کر رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ مٹی کے ٹھیکری پر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں، جیسے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں۔ ہاں یہ پیالہ دیکھیں، یہ مٹی کا پیالہ ہے، صحیح ہے نا، مٹی کا پیالہ ہے نا۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ بورنگ کروانے اس پیالے کو توڑ دیں، توڑنے کے بعد ٹھیکری اس کی بنا کے پھر اس کے اوپر بسم اللہ شریف لکھ لیں، یہ تو صحیح و سالم ہے، اور یہ پھر مال کا ضیاع کہلائے گا، اسراف کہلائے گا، یہ اس طرح کرنا درست نہیں۔ جو مٹی کے برتن بنانے والے ہوتے ہیں نا، تو ان کے پاس ٹوٹے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے مٹی کے ٹکڑے رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب سوال بھی نہیں کرنا، مانگنا بھی نہیں ہے، سوال کرنا بھی منع ہے، آپ پیسے دے کر وہ ٹوٹے ہوئے ایک آدھ ٹکڑا، 2 ٹکڑے آپ لے لیں، اس ٹکڑے پر پھر آپ کسی بھی عام پوائنٹر سے، مارکر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں۔ لکھنے کے بعد جب آپ بورنگ کروا رہے ہو نا، وہ چھوٹا سا ٹکڑا جس پر آپ نے بسم اللہ شریف لکھی ہے اس کو بورنگ میں ڈال دیں، بورنگ میں ڈال دیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم پانی بھی میٹھا نکلے گا، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے پانی بھی میٹھا نکلے گا اور پانی بھی وافر مقدار میں نکلے گا، اور الحمدللہ سمجھ آپ کے پانی میں برکت بھی رہے گی انشاءاللہ۔ تو یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے میسیجز کیے تھے، کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے۔ جی ناصر بھائی، ہو گئے استخارے؟ جی کچھ ہوگا، ان کے جواب انشاءاللہ۔ جی ارشاد فرمائیں۔ صفیہ نام بتایا تھا، نزلہ ہے کافی عرصے سے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ 66 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، استخارہ میں صرف بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن نام بتایا، بچے کا سانس کا مسئلہ ہے، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ 75 ٹائم لا الہ الا اللہ، یہی وظیفہ 75 ٹائم پڑھ کر ان کے سینے پہ، چیسٹ پہ دم کر دیا کریں۔ اگر ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہوا تو ہارٹ پہ بھی دم کر دیں، اللہ پاک نے چاہا دونوں ہی امراض سے شفا حاصل ہوگی۔ اسی طرح عدیل بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے، اللہ پاک عافیت فرمائے۔ عدیل بھائی آزمائش کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں آ رہا۔ ہر نماز کے بعد اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا مانگے اور یا وہابو یا وہابو یہ 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں لازمی دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اسی طرح ذکیہ بی بی کا استخارہ کیا گیا، آنکھوں کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے تھے، آنکھوں کے حوالے سے کافی کمزوری بھی ہے، بینائی بھی کمزور ہے،
اللہ پاک ان کو بھی شفا دے. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھ کے شہادت کی انگلیوں میں پھونک مار کے دم کر کے دونوں آنکھوں میں یہ مل لیا کریں. انشاءاللہ آنکھوں کے امراض کے حوالے سے فائدہ ہو اور آنکھوں کا بھی مسئلہ حل ہوتے جائے گا. اسی طرح اسماعیل بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے. بچہ ہے, کافی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ بتایا تھا اور نیچے کا حصہ بھی کافی عرصے سے کام نہیں کر رہا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے, کھانے میں پینے میں ہر ذرے میں اللہ پاک شفا رکھے, جلد صحتیابی عطا فرمائے. ایک خاص وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں. 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر, یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. جہاں پہ مسئلہ ہے, فار ایگزامپل زخم کا انہوں نے بتایا تھا, زخم بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہا اور درد بھی رہتا ہے, تو وہاں پہ ان کے گھر والے کوئی ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ کر دیا کرے. زخم کے اوپر ہاتھ؟ جی اوپر. اگر بینڈیج وغیرہ کوئی پٹی وغیرہ باندھی ہوئی تو اسی کے اوپر ہاتھ رکھ لیں, ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ کر لیا کریں. اور جو ہمارے اسماعیل صاحب ہیں, اچھا یہ خود آپ نے بتایا نا زخم کے حوالے سے, جو جیسے شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں نا, کافی اللہ نہ کرے کوئی زخم ہو جائے, کوئی اس طرح کی کوئی چوٹ لگ جائے تو بڑی دیر سے زخم ٹھیک ہوتا ہے, بہت آزمائش ہوتی ہے, تو یہ ان کے لیے بڑا زبردست, خاص ان کے حوالے سے تو بہت مفید رہے گا انشاءاللہ. اچھا ایک چیز اسی میں اور ایڈ کروں, میں یہ دیکھیں مدنی پنسورہ میں نے جیسے ہی کھولی نا تو میرے سامنے یہ زخم کا ایک روحانی علاج نکل آیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انداز مبارک میں آپ کو عرض کروں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہوتا اور کسی شخص کا کوئی کچھ جسمانی حصہ کوئی دکھ رہا ہوتا یا زخم ہوتا نا, تو ایک دعا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر دم فرمایا کرتے. سبحان. وہ دعا ناظرین میں آپ کو عرض کرتا ہوں, یہ نوٹ کیجئے گا کہ جب بھی کسی شخص کا کچھ دکھتا, جسم کے ہوتے ہیں نا بعض اوقات کچھ حصے کچھ اعضاء جیسے دکھنا شروع کر دیتے ہیں, درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, کچھ دکھتا یا پھوڑا پھنسی یا دانے وغیرہ نکل آتے یا زخم ہوتا, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی کے ساتھ یوں فرماتے, اس زخم کے اوپر انگلی کے ساتھ یوں فرماتے, بسم اللہ تربت اردینا بریقتی بعضنا لیشفا بہ سقیمنا باذن ربنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اب اس کا مطلب کیا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک کے نام سے ہماری زمین کی مٹی اور ہمارے بعض کے لعاب یعنی تھوک سے ہمارا بیمار رب عز و جل کے حکم سے شفا پائے گا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے. تو یہ آپ چاہیں تو مدنی پنسورہ میں الحمدللہ عز و جل یہ مکمل وظیفہ موجود ہے, تو اس میں سے میں نے آپ کو یہ عرض کیا ہے. تو جب بھی اللہ نہ کرے کوئی زخم ہو جائے, کوئی دکھنا شروع ہو جائے, پھوڑے پھنسے دانے وغیرہ نکل آئیں, تو بالکل آپ یہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. جی مزید استخاروں کی جواب. ابو ہریرہ نام بتایا, 3 سال کا بچہ ہے, اللہ پاک شفا عطا فرمائے, بیمار بھی ہے اور بخار بھی ہے نا ان کو. 3 مرتبہ ایک سادے سے کاغذ پہ یا غفورو لکھ کر ان کے بازو پہ باندھ دیں اور صبح و شام 33 مرتبہ یا پھر ہر 3 گھنٹے کے بعد 33 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر ان پر دم بھی کریں اور پانی میں بھی دم کر کے ان کو پلائیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. استخارہ میں صرف بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. اسی طرح نغمانہ نام بتایا تھا, نیند میں کمی ہے, نیند نہیں آ رہی, اللہ پاک عافیت فرمائے. جب سونے کا ارادہ ہو 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ عز و جل نیند کی کمی دور ہوگی اور انشاءاللہ اچھی نیند آئے گی. اور سورہ قلم کی 2nd لاسٹ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. یہ آیت مبارکہ روزانہ کسی بھی ٹائم پڑھ کر 1 مرتبہ صرف اپنے اوپر دم کر لیں, انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا معاملہ ہوا ختم ہو جائے گا, ورنہ آپ کی حفاظت رہے گی. مدنی چینل کے ناظرین کی بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارہ کے ذریعے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا, حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ وظائف تو دیکھیں آپ کو بتا دیے گئے, روحانی علاج بھی آپ کو بتا دیے گئے. اب مکمل اگر ان امراض کا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ آئیں روحانی علاج کے اسٹال پر, تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں, ان بیماریوں کے کاٹ کا عمل بھی کروائیں. کئی الحمدللہ عز و جل مختلف روحانی علاج کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ عز و جل روحانی علاج میں بڑی برکتیں ہیں. ڈاکٹر علاج بھی تو کرواتے ہی ہیں نا, حکیموں کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کئی ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں. روحانی علاج کی طرف بھی آئیں. اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں, اور لوگوں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں, لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. ان کی کوئی بیمار صحت یاب ہو جاتا ہے, کسی کا کینسر کا مرض دور ہو جاتا ہے, اچھا کسی کی کوئی ہیپاٹائٹس کے مرض میں, تو وہ الحمدللہ عز و جل ٹھیک ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں
ایک شخص نے بتایا تھا کہ بلڈ کینسر تھا، تو ان کی والدہ کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ دعوت اسلامی کے تحت لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کریں، تعویذات وغیرہ حاصل کریں، اپنے بچے کا علاج کروائیں۔ الحمدللہ سے وجل انہوں نے علاج کروایا، اللہ کی رحمت سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ جس شخص کو بلڈ کینسر تھا وہ اس نے خود آ کر بتایا تھا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، تو لوگوں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل روحانی علاج میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی تاثیر پوشیدہ ہیں۔ اچھا، کینسر کے حوالے سے ایک میسیج آیا ہے فیصل بھائی، یہ بچہ ہے بتا رہے ہیں کہ بچے کو جگر کا کینسر ہو چکا ہے، تو اس کے لیے پڑھنے کے لیے بھی کچھ وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ جی ہاں بالکل ایسا ہے۔ سورہ علم نشرہ یہ 11 دفعہ پڑھ کے کینسر والے مریض پر دم کیا جائے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ کینسر کے مرض سے شفا نصیب ہوگی۔ ماشاءاللہ، تو یہ وظیفہ پڑھ کر بھی دم کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، روحانی علاج کی برکت سے جن لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کے مسائل حل ہوئے ہیں، جن کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں اور جن کی مشکلات دور ہوئی ہیں، آئیے ان کے تاثرات، ان کی مدنی بہاریں کچھ آپ کو بتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ جی چلائیے۔ میرا نام شاہد رشید ہے، میرا تعلق گروڈ ضلع خوشاب سے ہے۔ میں کافی عرصے سے میں اور میری فیملی میں معاملہ چل رہے تھے بیماری وغیرہ کے، تو اپنا علاج وغیرہ کافی ہم لوگوں نے کروایا، کافی عرصے تک ڈاکٹر وغیرہ دوسروں کے پاس جاتے رہے، لیکن گھبراہٹ کے معاملات اور جسم بے چینی وغیرہ اس طرح کے معاملات کافی تھے، آرام نہیں آیا۔ کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ دعوت اسلامی کے ساتھ رابطہ کریں، تو پھر ایک دوست مجھے جو ہے دعوت اسلامی والوں کے پاس خوشاب میں لے گئے، انہیں میں نے ساری صورتحال بتائی، اپنی بتائی، اپنی فیملی کی بتائی۔ انہوں نے ہمارا استخارہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے عملیات جادو ٹونا وغیرہ کے معاملات ہیں، تو اس لیے آپ کا کارڈ کا عمل ہوگا، تعویذ وغیرہ پہننے بھی ہوں گے، اور تو پینے کے لیے بھی ہم دیں گے 40 دن کے لیے، تو آپ اس کے لیے ایگری ہیں؟ میں جو کہ کافی پریشان تھا کافی سالوں سے، تو میں نے تو الحمدللہ ہاں کی۔ پھر انہوں دوستوں نے ہمیں تعویذ وغیرہ دیے جو پہننے کے لیے، اور پینے کے لیے پانی وغیرہ دیا۔ 40 دن کا ہم نے کورس مکمل کیا۔ کورس مکمل کرنے کے بعد پھر دوبارہ رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی الحمدللہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، اور جب سے میں نے استخارہ کروایا ہے یا جو تعویذات وغیرہ پیے ہیں ہم نے، تو اللہ پاک کا کروڑا شکر ہے، نبی پاک کا صدقہ کہ ہم الحمدللہ بہت بہتر ہیں۔ مجھے خود گھبراہٹ کے معاملے بہت زیادہ ہوتے تھے، وہ مجھے اس وقت سے اب تک مجھے نہیں ہوئے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ دعوت اسلامی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے اچھے دوست دیے جو روحانی طور پہ بھی ہمارا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور بلا معاوضہ کرتے ہیں۔ حافظ محمد بلال سیالوی ضلع خوشاب جوراباد سے بات کر رہا ہوں۔ کافی عرصہ پہلے میری والدہ کو ہیپیٹائٹس کا مسئلہ تھا، تو اس کی وجہ سے ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اپنا دعوت اسلامی روحانی علاج والا بستہ وہاں سے رابطہ کیا جائے، اور میں ایک اسلامی بھائی کو ملا تو وہاں پہ اپنی روحانی علاج کے بستے سے تعویذات اور پلیٹوں کا عمل کروایا، تو اس سے میری والدہ الحمدللہ صحت یاب ہو گئی۔ میں بیمار تھا، ٹائیفائڈ بخار رہا مجھے کافی عرصے سے، جسم درد، تھکاوٹ، سر درد، جب چلنا پھرنا، سر میں دمک پیدا ہونی، چکر وغیرہ آنے، اور جیسے ہی میں نے دعوت اسلامی سے تعویذ لیا فیضان مدینہ اکاڑا سے، تو الحمدللہ تعویذ پہنے ہیں، اللہ پاک نے صحت دی ہے، تو یہ شکریہ امیر اہل سنت، شکریہ دعوت اسلامی۔ 20-25 سال سے ہمارے گھر میں جادو وغیرہ کے مسائل تھے، ہم نے بہت علاج کروایا لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ پھر ہمیں کسی نے مشورہ دیا کہ آپ دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے بستے پر رابطہ کریں۔ ہم جامعہ مسجد امام الانبیاء تھانے والی میں وہاں پر گئے اور ان سے تعویذات عطاریہ لیے اور کارڈ کا عمل کروایا۔ الحمدللہ ہمیں بہت فائدہ ہوا اور اب ہم صحت یاب ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں نا 20-25 سال سے جادو و جنات کے اثرات میں مبتلا تھے، الحمدللہ عز و جل صحت یاب ہو گئے، مسائل حل ہو گئے۔ اور یہ بعض اوقات ہم جو ہے نا ناظرین عجلت پسندی، جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ کرنے جب لگ جاتے ہیں نا تو پھر بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ صبر اور صبر سے کام لیجیے۔ روحانی علاج بھی یہ ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ صبر و تحمل، اعتقاد کی مضبوطی، یقین کا کامل ہونا، قواعد و مخارج کی درستی، یہ روحانی علاج کے لیے ضروری ہے۔ اپنا روحانی علاج کرواتے رہیں، الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تو فائدہ نہیں ہو رہا،
حالانکہ روحانی علاج کی برکت سے وہ بیماری آپ کی بڑھنے سے رک گئی ہے، آپ دیگر دوسری بیماریوں سے محفوظ ہو رہے ہیں. یہ بیماری اگرچہ ختم نہیں ہوئی لیکن کئی بیماریوں سے آپ بچے ہوئے ہیں، تو فوائد حاصل ہوتے ہیں الحمدللہ. یوں ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے، اور اللہ نہ کرے کبھی فوائد ظاہر نہ ہوں یا شفا نہ ملے تو ہمیں اپنی کمی تصور کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ میرے پڑھنے میں، میرے علاج کروانے میں کچھ کمی رہ رہی ہو جس کی وجہ سے فوائد حاصل نہیں ہو پا رہے ہوں، تو آپ نہ لگ کر پابندی کے ساتھ روحانی علاج کروائیں. دیکھیں کتنے لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. آئیے ناظرین، شامل کروں گا میں آپ کے میسیجز، کافی سارے ہیں. ناصر بھائی یہ نوٹ کیجئے گا جلدی جلدی. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک اسلامی بہن ہوں، میری چھوٹی نند ہے سنبل سجاد حسین، اس کے لیے استخارہ بھی کروانا ہے. معدے کی السر کی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کھاتی، الٹیاں کر دیتی ہے. بہت ساری میڈیسن وغیرہ لی ہیں لیکن اس کو کہیں سے بھی کوئی آرام نہیں آ پا رہا. وظیفہ بھی بتائیں اور استخارہ بھی کیجئے گا. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے. صادق نام ہے، والدہ کا نام معراج بی بی ہے. مہروں کا مسئلہ ہے، یرقان کی شکایت ہے. استخارہ بھی فرمائے، روحانی علاج بھی بتائیے گا. شہزاد علی اتاری ہے، فرید نگر چچا وطنی سے ہوں. میرا کزن جو گریجویشن کر کے فارغ ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، کوئی نوکری نہیں، بہت زیادہ پریشان ہے، روتا بھی ہے. اس کے لیے دعا بھی کریں، کوئی پاورفل وظیفہ بھی بتائیں. اچھا جی، بالکل انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں. اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے. استخارہ کروانا ہے، نام ہے مہرین اور والدہ کا نام ہے پروین. اچھا، ان کے بتا رہے ہیں کہ کچھ آزمائش میں ہیں، کچھ تکلیف میں ہیں، تو ان کا استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا. اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نام ہے محمد مرتضیٰ، والدہ کا نام آمنہ ہے. پیدائش کے وقت آکسیجن نہیں ملا تھا. اس وقت 2.5 سال عمر بچے کی ہے، نہ چلتے ہیں، نہ ہی بولتے ہیں، نہ کھانا کھاتے ہیں اور چیختے بہت ہیں. استخارہ بھی کیجیے، کوئی وظیفہ بتائیے گا. میرے ابو کی کمر میں 10-15 سال سے درد ہے، زیادہ وقت ہو گیا ہے، بہت علاج کروایا، اب تک فرق نہیں پڑ پا رہا، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام حسیب رزاق ہے، والدہ کا نام جمیلہ بی بی ہے. میں کام بھی کرتا ہوں مگر گھر سے مشکلات ختم نہیں ہوتی، پیسوں کا پتہ نہیں چلتا، جو کماتے ہیں منٹوں میں اٹھ جاتے ہیں، اور 25,000 سیلری ہے اور بتا رہے ہیں کہ لیکن برکت نہیں ہو پا رہی. تو اس کے لیے استخارہ بھی کریں اور وظیفہ بھی بتائیے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ کہ جو کماتے ہیں پورا نہیں ہو پاتا اور برکت نہیں ہے، گھر میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. تو صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے. ظاہری معاملات بھی ہم دیکھیں، بعض اوقات کئی مقامات پر ہماری خود کی اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں نا. تو اگر خود کی کوئی ایسی غلطی ہے اور بے توجہی کے معاملات ہیں تو ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. باقی وظائف ابھی آپ کو انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے بتاتے ہیں. یہ ایک اور استخارے کے حوالے سے میسیج ہے. استخارہ کروا دیں. نام ہے گلشن، والدہ کا نام خالدہ ہے. بچہ جب تنگ کرتا ہے تو اس پر بہت غصہ آ جاتا ہے اور پھر فوراً غصہ غائب ہو جاتا ہے. استخارہ کر کے بتائیں بھائی یہ کیا معاملہ ہے. یہ ایک اور میسیج ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نیا گھر بنایا ہے، تو جب سے اس گھر میں آئے ہیں میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، جسم میں سوئیاں لگتی ہیں، جسم میں آگ کی طرح کی کیفیت محسوس ہوتی ہے. اس حوالے سے استخارہ بھی کریں اور کارڈ بھی کر دیں. کارڈ کے لیے بھی نام نوٹ کر لیا ہے. نام ہے انہوں نے بتایا ہے اسما اور والدہ کا نام بتایا ہے نسیم اختر. استخارے بھی فرما لیجیے. کارڈ کے لیے نام نوٹ کر لیا گیا، انشاءاللہ الکریم کارڈ بھی کروا دی جائے گی. جی کال چلائیے گا. میرا نام امتیاز حسین ہے اور میرا تعلق خوشاب سے ہے. پروگرام روحانی علاج میں میرا یہ سوال ہے کہ میرے آنکھوں میں درد رہتا ہے اور جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ، تو اس کے لیے مجھے روحانی علاج بتا دیں. حضور میرا تعلق پنجاب لاہور کوٹ عبد المالک سے ہے. حضور آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں. میرے ایک دوست ہیں، ان کی سسٹر ہے، تو ان کے رشتہ نہیں ہو رہا. کہیں بات ہوتی ہے تو بات کچھ دن چلتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. تو اس بارے میں مجھے کوئی روحانی علاج عنایت فرما دیتی ہے. میرا یہ سوال ہے کہ گھریلو پریشانیاں اور بیماریوں کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں. جی انشاءاللہ الکریم بھی ترتیب وار سب کے وظائف بتاتے ہیں. جی فیصل بھائی، آنکھوں میں درد ہو تو کیا وظیفہ کرنا چاہیے؟ بالکل، آنکھوں کے حوالے سے یا نور 11 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور پڑھ کر اپنی آنکھوں پر یہ پوروں پر دم کرے اور یہ پورے اپنی آنکھوں پر لگا لیں.
इंशाअल्लाह करीम आँखों के जो मसला है ये हल हो जाएगा। या नूरू कितनी मरतबा पढ़े? 11 दफ़ा पढ़े। 11 मरतबा पढ़ना है। ये सिर्फ नमाज के बाद ही पढ़े, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हर हैं? नमाज के बाद पढ़े। हर नमाज के बाद ही पढ़ना ज़रूरी है। सही है। इस्लामी बहनें भी इस पर अमल कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकते। अच्छा, ये एक और मैसेज है, पढ़ाई में दिल ना लगता हो तो क्या वजीफ़ा किया जाए? हाँ, ऐसे बच्चे जो पढ़ने में कमज़ोर हों, जहन कमज़ोर हो, सबक याद ना होता हो, उनके लिए ये रूहानी इलाज है। 786 दफ़ा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके उस पानी को मुसलसल पीने का मामूल रखें। इंशाअल्लाह पढ़ाई में दिल भी लगेगा, जहन कुशादा भी होगा और पढ़ने का जो पढ़ेंगे वो याद भी रहेगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, वजीफ़ा एक के फ़वाइद 3 हैं। पढ़ाई में दिल भी लगेगा, जहन भी कुशादा होगा, और तीसरा आपने ये बताया कि जो पढ़ेंगे वो याद भी रहेगा, जहन में नक्श रहेगा। माशाअल्लाह जी। तो 786 मरतबा पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसका ये जो आपने वजीफ़ा बताया ना, इसकी एक और तासीर और भी है। क्या? वो है नफ़रत को मोहब्बत में बदलने का वजीफ़ा। माशाअल्लाह। अगर कोई आपसे बिला वजह नफ़रत करता हो, गुस्सा करता हो, आपस में ना इत्तेफाकी हो, तो यही वजीफ़ा पढ़कर अगर पानी पर दम करके भी पिला देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल वो नफ़रत ये मोहब्बत में बदल जाएगी। माशाअल्लाह। तो इसके लिए भी वजीफ़ा किया पानी जा सकता है। पिलाना मुमकिन ना हो तो? पानी पिलाना मुमकिन ना हो तो पढ़कर तसव्वुर में आप दम भी कर सकते हैं। माशाअल्लाह, पढ़कर दुआ भी कर सकते हैं। ये एक और इस्लामी भाई का वीडियो सवाल था कि इनकी दोस्त हैं और उनकी हमशीरा हैं, उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे, क्या वजीफ़ा करें? आसानी फरमाए। रिश्तों के हवाले से ये खुद अमल करें इंशाअल्लाह करीम। कौन अमल करे? जो रिश्ते के लिए परेशान है, जिसके रुकावटें हैं रिश्ते। जी हाँ, बिल्कुल सही है। माँ बाप भी बाज़ औक़ात अपने बच्चों के रिश्ते ना होने की वजह से परेशान होते हैं। जी, वो भी कर सकते हैं, उनके लिए अलग से वजीफ़ा है। लेकिन फ़िलहाल जो अपने रिश्ते के लिए परेशान है वो अमल करे। ऐसा लगता है कि रिश्ते आते भी नहीं हैं, या आएँ तो बनती नहीं है बात, या ऐसा लग रहा है कि भाई रिश्तों के अंदर रुकावटें आ गई, बंदिश हो गई, किसी ने जादू करवा दिया। तो इन सब मामलात के लिए ये रूहानी इलाज है, आप कीजिएगा, इंशाअल्लाह नेक रिश्ता आपकी तरफ आएगा। नमाज फ़जर के बाद 312 मरतबा या ज़ुल जलाली वल इकराम, या ज़ुल जलाली वल इकराम ये पढ़कर अपने रिश्ते के लिए दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह अच्छा रिश्ता आपकी तरफ आएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये आखिर में एक और वीडियो सवाल था घरेलू परेशानियों के हवाले से कि घरेलू परेशानियाँ दूर अल्लाह आसानी फरमाए, क्या दुआ इरशाद फरमाएंगे? अल्लाह इनको खुशहालियाँ नसीब फरमाए। कोशिश फरमाए कि या वदूद या सलामो, या वदूद या सलामो ये 111 दफ़ा रोज़ाना पढ़ें, और घर वालों में जिनमें नाइत्तिफ़ाक़ी हैं उनको पानी पर दम करके पिलाएं, खाने वगैरह की चीज़ों पर ये दम कर लें और घर में तकसीम करें, खिलाएं। अल्लाह ने चाहा तो घर में इत्तिफ़ाक़ नसीब होगा, आपस में मोहब्बतें सलामतियाँ पैदा होंगी इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह करीम। जी नासिर भाई, इस्तिखारों के जवाब इरशाद। अब्दुर्रहमान बच्चे का नाम बताया था, 9 माह का है, बीमार है काफ़ी अरसे से, अल्लाह शिफा अता फरमाए। इस्तिखारा में बीमारी का ही इशारा आ रहा है। घर में से कोई या हय्यू 1000 मरतबा रोज़ाना पढ़कर इन पर दम कर दिया करे, इंशाअल्लाह बीमारी जाती रहेगी। इसी तरह मोहम्मद फैज़ान नाम बताया, बच्चे का 4 माह उम्र है, अल्लाह इनको भी शिफा अता फरमाए। पेट में मसला है, इनके पेट की बीमारी है। किसी सादे से कागज़ पे ला फ़ीहा ग़ौलुन वला हुम अन्हा युनज़फ़ून, ये आयत मुबारका एक मरतबा लिख कर उस कागज़ को लिपेट ले किसी भी अंदाज़ में, इसके बाद उस बच्चे के पेट में बांध दें, इंशाअल्लाह पेट के अमराज दूर होते जाएंगे। इसी तरह कामरान नाम बताया, नौकरी नहीं मिल पा रही, अल्लाह पाक आफ़ियत फरमाए, बेरोज़गारी दूर फरमाए इनकी। सलातुल हाजात ये पढ़ा करें, पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगे, और हर नमाज के बाद पॉसिबल हो तो 100 टाइम या दल जलाली वल इकराम पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में रिज़्क़ हलाल के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह असबाब पैदा होंगे। इसी तरह अली हमज़ा भाई का इस्तिखारा किया गया है, टेलर का काम सीखा हुआ है, लेकिन इनके वालिद साहब का कहना है कि इनका काम में दिल नहीं लग पा रहा। शुरू में रूहानी इलाज के प्रोग्राम में हमारे एक वजीफ़ा बताया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिहौलिन व कुव्वतिन ला इलाहा इल्लल्लाहुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। ये वजीफ़ा 100 मरतबा वाला कर दुरूद पाक के साथ इनके वालिद साहब पढ़ लिया करें, जिन्होंने कॉल की है। इंशाअल्लाह इनका बेटा काम में दिल लगाकर काम करेगा। इसी तरह मोहम्मद इमरान साहब का इस्तिखारा किए गए, कारोबारी हवाले से परेशानी है, कारोबार में बंदिश का बता रहे थे, अल्लाह पाक आफ़ियत फरमाए। इस्तिखारा में आजमाइश का ही इशारा आ रहा है। 35 टाइम एक सादे से कागज़ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर प्लास्टिक कोटिंग करा के जहाँ पे आपका कारोबार का सेटअप है वहाँ आवेज़ा कर दें, इंशाअल्लाह रिज़्क़ हलाल में बरकत होगी। इसी तरह समी भाई का इस्तिखारा किया गया है, बीमार हैं, अल्लाह पाक इनको भी शिफा दे। 101 मरतबा या सलाम पढ़कर अपने ऊपर भी दम करें, पानी में भी दम करके वो पानी पी लें। इसी तरह इनके घर वालों को भी बताया दर्द सर रहता है, चलते फिरते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, और असर की नमाज के बाद सूरतुत तकासुर अल्हाकुमुत तकासुर ये सूरत मुबारका 1 मरतबा पढ़ के दोनों हाथों पे दम करके सर पे यूँ फेर लिया करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इसी तरह नवाज भाई का इस्तिखारा किया गया, फालिज के मर्ज़ में मुब्तला है, अल्लाह पाक इनको भी शिफा अता फरमाए। अगर नवाज साहब बातचीत कर पाते हो तो रात को रोज़ाना सोने से पहले 100 टाइम या अल्लाह
या अल्लाह 100 टाइम ये पढ़ लिया करें, और दूसरा वजीफ़ा जो हमारे जुनैद भाई ने बताया सूरह ज़िलज़ाल का, वो अमल कर लें, इंशाअल्लाह इससे भी इनको बेहतरीन फ़वाइद हासिल होंगे। इसी तरह सुम्बुल का इस्तिखारा किया गया है, सुम्बुल सज्जाद, मैदे में अल्सर है, अल्लाह पाक इनको भी शिफा दे, इनकी तमाम बीमारियाँ दूर फरमाएँ। जब भी पानी पिएं 7 मरतबा या अज़ीमु या अज़ीमु या अज़ीमु, ये 7 मरतबा पानी में दम करके ये पानी पी लिया करें, इंशाअल्लाह मैदे के अमराज, पेट के अमराज, तमाम ही अमराज से नजात हासिल होगी। इसी तरह सादिक साहब का इस्तिखारा किया गया, पीलिया है और मोरों की तकलीफ भी है, अल्लाह पाक इनको भी शिफा दे। इस्तिखारा में बीमारी का ही इशारा आ रहा है, 300 मरतबा या हसीबू रोज़ाना पढ़कर पानी में दम करके पी लिया करें, और रूहानी इलाज के स्टॉल में आप जाएँ, इंशाअल्लाह एक मखसूस पीलिए का अमल होता है, वहाँ से इंशाअल्लाह 7 दिन का ये अमल होगा, आपको वाज़ेह तौर पर फ़र्क नज़र आ जाएगा। इसी तरह शहजाद भाई का इस्तिखारा किया गया, बेरोज़गारी के हवाले से आजमाइश का इशारा आ रहा है। शहजाद भाई अल्लाह पाक आफ़ियत करे फरमाए, आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए। या बासितू फजर की नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ के दोनों हाथों को चेहरे पे फैल लिया करें, इंशाअल्लाह रिज़्क़ हलाल के दरवाजे खुलेंगे, असबाब भी पैदा होंगे। महरीन का इस्तिखारा किया गया, तकलीफ़ है, आजमाइश भी रहती है, अल्लाह पाक आफ़ियत का मामला फरमाए। इस्तिखारा में आजमाइश का ही इशारा आ रहा है, क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस विर्द को चलते फिरते उठते बैठते वज़ू बेवज़ू कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मुर्तज़ा 2.5 साल उम्र है इनकी, खाना पीना भी नहीं कर रहे, चल भी नहीं पा रहे, जब से पैदा हुए हैं, अल्लाह पाक आफ़ियत फरमाएँ। या समीउ 100 टाइम इनके घर वाले पढ़ कर इनके हक़ में दुआ करें, इंशाअल्लाह चलने फिरने भी लगेगा और इनकी परेशानियाँ भी दूर होंगी। हसीब भाई का इस्तिखारा किया गया, अल्लाह पाक आफ़ियत फरमाए। हसीब भाई इस्तिखारा में आजमाइश का ही इशारा आ रहा है, और अब अल्लाह पाक आपके जान में, माल में, रिस्क में, रोज़ी में बरकत अता फरमाए, अल्लाह की तमाम परेशानियाँ दूर फरमाएँ। इशा की नमाज के बाद या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब 500 मरतबा खुले आसमान के नीचे नंगे सर बावज़ू होकर ये पढ़ लिया करें। अल्लाह पाक ने चाहे इंशाअल्लाह आपके रिस्क हलाल के दरवाजे खुलेंगे, रिस्क में बरकत भी होगी, अल्लाह पाक वाफिर मिक़दार में आपको रिस्क अता फरमाए। मगरिब की नमाज के बाद हो सके या फिर इशा की नमाज के बाद सूरतुल वाक़िआ की तिलावत घर में खुद कर लिया करें या घर वाले कर लें, इंशाअल्लाह आपकी तमाम ही परेशानियाँ दूर होंगी। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो नाज़रीन, वक्त चूँकि अख्तिताम की जानिब है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस दफ़ा कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके मैसेज हम शामिल करें। सिर्फ 2 मैसेज बाकी रह गए, उनके रूहानी इलाज में आपको अर्ज़ कर देता हूँ। ये एक मैसेज आया है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, बरकत भी नहीं है, कोई वजीफ़ा भी बता दीजिए। हर नमाज के बाद 112 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु या रहमानु या रहीमु या सलामु या पढ़ा करें, अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर दुआ करें अल्लाह पाक की बारगाह में, इंशाअल्लाह करीम घर के लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे, रिस्क में बरकत भी रहेगी। ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि मेरे वालिद साहब जहाँ काम करते हैं कोई पैसे नहीं देता, तो कोई अमल बता दीजिए कि पैसे मिल जाया करें। कहीं पर पैसे फंस जाएं, कोई पैसे आपके वापस नहीं कर रहा हो, तो आप पढ़ा करें या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीथ। इंशाअल्लाह करीम आपकी रकम, आपके पैसे या आपको मिल जाएंगे। नाज़रीन, वक्त इख्तिताम की जानिब है और मैसेज तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल शामिल किए गए नाज़रीन के, बहरहाल जिनकी कॉल रह गई हैं, मैसेज शामिल नहीं किए जा सके, तो आप चाहें तो इस नंबर पर भी रब्ता करके हाथों हाथ इस्तिखारे करवा सकते हैं। 0213717111 बैरून मुल्क से रब्ता करने वाले 009221 इस कोड के साथ ये नंबर डायल कीजिएगा। इस नंबर पर इस्लामी भाई रब्ता कर सकते हैं। इस्लामी बहनों के लिए अलहदा व्हाट्सएप इस्तिखारे की सर्विस मौजूद है। 03168062626 0316 806 2626 बदरिया टेक्स्ट मैसेज इस नंबर पर इस्लामी बहनें इस्तिखारे भी करवा सकती हैं। ऑनलाइन रूहानी इलाज के लिए दावत इस्लामी की वेबसाइट विजिट कीजिए, इसके होम पेज पर रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है, इसके ज़रिए आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, अपना मुकम्मल रूहानी इलाज करवा सकते हैं। दुआओं के हवाले से भी काफ़ी सारे मैसेज थे, आइए मिलकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुआ या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह पाक हमारे माँ बाप, हमारे असातिज़ा कराम, हमारे पीरो मुर्शिद और आका की सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे।
یا اللہ پاک ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے۔ یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو قید میں ہیں انہیں رہائی عطا فرما، جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں کامیابی نصیب فرما دے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، یا شافی الامراض ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے، سب کی بیماریاں پریشانیاں قرضداریاں گھریلو ناچاکیاں تنگ دستیاں بے روزگاریاں ناجائز مقدمے بازیاں دور فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہے بیمار صحت کے